عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم في السيد. ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ضروری قرار دیا ہے، اس لیے جب کسی کو کسی معقول وجہ سے قتل کرو تو اچھائی کے ساتھ اس کو قتل کرو، اور جب جانور کو ذبح کرو تو خوب اچھی طرح ذبح کرو اور اپنی چھری تیز کر لو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. یہ صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں اللہ نے مخلوق کے ساتھ احسان اور بھلائی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. اس حدیث کے راوی ابو یعلا شداد بن اوس حضرت قبیلے سے تھے، انصاری تھے، وہ ہیں. یہ مدینے کے مشہور امیروں میں سے ہیں، مالداروں میں سے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حمص کے گورنر بھی تھے، اور 58 ہجری میں بیت المقدس میں آپ کی وفات ہوئی فلسطین میں. حدیث کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ احسان کرنا، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، آپ احسان سے کام لیں گے. احسان کیا ہے؟ جیسے کسی انسان کو قتل کرنا، جیسے شرعی سزائیں دی جاتی ہے نا، حد، تو ایسا نہیں کہ اس کو یہاں چاقو مارو یہاں مارو وہاں نہیں. اللہ کا قانون ہے، گردن مارنا ہے مار دو، کوڑے مارنا ہے مار دو. آپ قانون نافذ کر رہے ہو، اس سے دشمنی نہیں نکال رہے ہو. دونوں میں فرق ہے، دشمن سمجھ کر مارنے میں اور شرعی حد نافذ کرنے میں فرق ہے. جانور کو آپ ذبح کریں، چاہے گوشت کھانے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، عقیقہ کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. چھری کو آپ تیز کر لیں، جانور کے سامنے چھری نہ تیز کریں، اور جانور کو آرام پہنچائیں. جب جانور کو لٹا کر کے ذبح کریں گے تیز چھری سے تو اس میں اسے آرام ملے گا، یعنی آسانی سے جان نکل جائے گی. جانور کو گولی مار دیں، پتھر سے مارے، یا جو لوگ ہوتا ہے نا غیر مسلموں میں جھٹکے کا ہوتا ہے کہ 2 رسیوں سے کھینچ کر کے جھٹکا یا پہاڑ پر سے گرا دیے چھت پر سے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. تو انسان ہو یا جانور، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے احسان یعنی حسن سلوک کو لازم قرار دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالی انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے. والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، تمام کے ساتھ آپ کو انصاف سے کام لینا ہے اور احسان کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر میدان جنگ میں دشمن مل جائے، وہ دشمن جس نے آپ کے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہو اور جنگ میں مل جائے، تو آپ اسے قتل کریں گے، اس کا مسئلہ نہیں کریں گے. اسے ناک کاٹ لیے، آنکھ کاٹ لیے، کان کاٹ لیے، گردہ نکال لیے، اس سے منع کیا. اگر دشمن بھی ہو تو اس طرح کی حرکت نہیں کی جائے گی. صحیح بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک لونڈی سونے کے زیورات پہنے ہوئے نکلی تو اسے ایک یہودی نے پتھر پھینک کر کے، جیسے سر پہ بڑا پتھر مارا، اور وہ مر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لائی گئی، تو جب حاضر ہوئی تو ابھی زندہ تھی، فوراً موت نہیں آئی لیکن پتھر سے ہی موت ہوئی تھی. اس سے پوچھا گیا کہ تم کو کس نے مارا ہے، کس نے جو ہے قاتلانہ حملہ کیا؟ تو اس نے بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 بار پوچھا تو اس نے کہا کہ فلاں نے قتل کیا ہے. اس کا نام لیا اور اس نے، جیسے ہوتا ہے نا کہ فلاں نے قتل کیا ہے، ہاں، تو بولنے کی طاقت نہیں رہتی لیکن اشارہ بہت بڑا پیغام دے دیتا ہے. تو اس یہودی کو بلوایا گیا، اور جب آیا تو اس یہودی کا سر بھی
उसी तरह पत्थर से कुचल करके उसको भी मार डाला गया। ये उसको जिस तरह मारा था उसी तरह उसे भी मारा गया। ये इंसाफ है, ताकि आइंदा किसी के साथ इस तरह की कोई हरकत न करने पाए। शरीयत की सजाएं बज़ाहिर सख्त हैं, लेकिन फैसले उसके बड़े प्यारे हैं। जमीन से जुल्म खत्म हो जाएगा इन सजाओं से। जो लोग सऊदी अरब को सुबह शाम गाली देते हैं, गाली देना नेकी समझते हैं, जब उनके साथ कोई हादसा होता है, लूट लिए जाते हैं, इज्जत और आबरू चली जाती है, जान चली जाती है, तो कहेंगे सऊदीया वाला कानून यहाँ भी आना चाहिए। क्यों? उन्हें पता है कि उस कानून में इंसानों की जान की सलामती है। और जब शैतान उनका हावी होता है तो कहेंगे नहीं, वो सब पिछड़े हुए हैं, दुश्मन है, ऐसा है वैसा है। लेकिन उन पर जब मुसीबत पड़ती है तो कहेंगे नहीं, वो कानून होना चाहिए। आज इस्लाम की जो रुसवाई है यही दो रुखे अंजाम की वजह से। मसलन फ़िक़्ह हनफिया में लड़की की शादी के लिए वली जरूरी नहीं है। जैसे बच्ची बालिग हो गई तो बेवली के शादी कर सकती है। शरीयत में क्या है? ला निकाह इल्ला बेवलिय्यिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बगैर वली के निकाह नहीं। किसी ने कोर्ट मैरिज कर लिया बगैर बाप को बताए, या बाप नहीं तो भाई या वली के, तो वो हराम है वो निकाह। पाकिस्तान में हुआ ये कि चंद बड़े बड़े घरानों की बेटियों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब उनके यहाँ कानून के लिहाज से तो दुरुस्त था, तो फिर वो मजबूर हुए इस हदीस को सामने लाने पर कि देखो हदीस में जो है वही चीज़ काबिल कबूल है कि बगैर वली के निकाह नहीं। ये तीन तलाक पे आज जो कानून बनाया गया हमारे पार्लियामेंट में और मुल्क में, ये इस्लाम के खिलाफ कानून नहीं है। ये इस्लाम की जो गलत तस्वीर लेकर हिंदुस्तान में लोग बैठे हैं ना, उनके खिलाफ कानून है। पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लाम की तर्जमानी नहीं करता है, एक मखसूस मसलक की तर्जमानी करता है। इसलिए अब्दुल्ला बुखारी जो शाही इमाम है, उन्होंने तो कहा था कि एक मजलिस की तीन पड़ जाती है, फिर हलाले की ज़रूरत पड़ती है जो हराम है, और गवर्नमेंट ने उसी लिए 3 तलाक का कानून बनाया कि जेल जाना है, ये करना है, वो करना है। अहले हदीस मुसलमानों का एक तबका है जिसके यहाँ एक मजलिस की 3 तलाक एक तलाक है। अगर पर्सनल बोर्ड इस, जबकि मेंबर हैं इस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अहले हदीस, अगर अपने मेंबरान ही के एक मसलक को लेकर के बिल दे देता कि नहीं हमारे दस्तूर में ये भी है कि एक मजलिस की 3 नहीं एक पड़ती है, तो गवर्नमेंट वैसे ही पीछे पड़ जाती, पीछे हट जाती कि कानून की क्या जरूरत है, इनके यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन जो थप्पड़ मारा गया और गैर मुस्लिमों ने और हमारे वज़ीर आज़म जो चिल्ला रहे हैं ना धाएं धाएं कि हमने ये किया वो किया, ये इस्लाम पर एतराज़ नहीं है, न इस्लाम पर हमला है उनका। ये हमला एक मसलक की गलत ताबीर पर है, दीन की, उनके तासुब और तंग नजरी पर है। अल्लाह के नबी का दीन इतना बुलंद है कि दुनिया की कोई ताकत उस पर क़यामत तक कानून नहीं बना सकती, उसके खिलाफ बिल नहीं पास हो सकता। हो ही नहीं सकता कि आप इस्लाम को रुस्वा करें। 3 तलाक का मसला यही है। और जब 3 तलाक को आप एक मान लेंगे तो हलाला ऐसे ही खत्म हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, और हलाला वैसे ही हराम है। तो ये चीजें बदकारी बेहयाई के रास्ते को बंद करने वाली है, शरीयत की जो पाबंदी है। और अभी एक और कानून आप देखिए आए उत्तराखंड में, यूसीसी आया, यानी यकसा सिविल कोड। अब सबके लिए एक कानून रहेगा। विरासत में बेटे को जितना हिस्सा मिलेगा उतना बेटी को भी मिलेगा कानूनन। तो बज़ाहिर तो ये बात बहुत बुरी लगेगी मुसलमानों को, पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेयर है। लेकिन 1985 से जब से पर्सनल लॉ बोर्ड कायम हुआ है आज तक, क्या आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेटियों को विरासत में हिस्सा देने की तहरीक चलाई हो? बल्कि जो उस बोर्ड के जिम्मेदारान हैं तहकीक करेंगे तो वो लोग भी बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते। तो ये अल्लाह की मार है, नाफरमानी की वजह से अल्लाह की मार है कि नहीं, उनका हक और हिस्सा हड़प करते थे ना, लो अब बेटों के बराबर दो। ये अजाब है, मार है। ये सब कवानीन जो हैं इनसे घबराया नहीं जाता है। आप उसकी जड़ में जाएंगे तो जो लोग शरीयत के साथ खिलवाड़ या मजाक करते हैं, आप सियासी तौर से पर्सनल बोर्ड एक पार्टी बना करके ये हमारे इस पे मुदाखलत इंटरफेयर की गुंजाइश नहीं,
1985 سے 2024 تک کتنی بیٹیوں کو آپ نے وراثت میں حصہ دلوایا ہے؟ 0 ملے گا اس کا رزلٹ. جو اس کے ممبران ہیں ان کی رپورٹ نہیں، جو ان کی بھی بیٹیوں نے وراثت میں حصہ نہیں پایا. تو اب لیجئے ڈنڈا گورنمنٹ کا پڑے گا، اب بیٹوں کے برابر دیجئے. اب سمجھ میں آئے گا. تو یہ اللہ کی مار ہے. جس طرح پہلے بیٹیوں کو اختیار تھا لینے نہ لینے کا، بھائی کی بیویاں اگر ایک بار بیٹی نے کہا کہ مجھے وراثت چاہیے تو اتنا تانا دیتی کہ پھر وہ زبان بند کر لیتی تھی اور کہتے نہیں بہن نہیں لے رہی ہے، معاف کر دیا. اب آپ کو اس کا پورا حصہ دینا. اب وہ اگر کہے کہ نہیں میرا شریعت سے ایک بنتا ہے، چلو ایک لے لوں گی ایک دے دوں گی، تب سمجھ میں آئے گا نا. اس لیے اس قانون کا بطور سزا خیر مقدم اور استقبال کرنا چاہیے. اسلام میں مداخلت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب بطور سزا بطور عذاب کوئی چیز آتی ہے تو گناہوں کو یاد کرنا چاہیے. آپ ابھی سے توبہ کر لیجئے کہ نہیں ہم حقوق دیں گے بیٹیوں کو. میرے بھائیو یہ قانون آٹومیٹک 0 ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. عذاب کے اسباب کو تو سمجھیے. تو احسان اولاد کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، تمام کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کی شریعت نے تعلیم دی ہے. اگر کوئی بندوق کا نشانہ سیکھ رہا ہے تو حدیثوں میں ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے. جیسے کوئی جانور کو کسی جگہ طاق میں یا کسی جگہ رسی سے باندھ دے اور نشانہ سیکھے بندوق سے تو اس کو تکلیف ہوگی نا. تو آپ نے اس پر لعنت بھیجی ہے اور اس سے منع کیا ہے. یہ جانوروں کے ساتھ احسان کا ایک طرح سے ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بکری کے بچے کو کان پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کان چھوڑ دو، کان پکڑ کے مت لے جاؤ، گردن پکڑ لو، گردن میں رسی باندھ کے لے چلو. اسی لیے جو جانوروں سے محبت کرنے والے ہیں وہ ڈنڈا لے کے نہیں جانور کو لے آتے. جانور کے آگے آگے پتا ہے یا کھانے کا چارہ لے جائیے، وہ آٹومیٹک وہ آگے جاتا چلا جائے گا. اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اس کو نہ دکھائی جائے. آپ لٹا لیجئے، چھری سے لا کے ذبح کر دیجئے، لیکن اس کے سامنے چھری نہ رکھی جائے. یہ اس کے اندر تاکہ خوف نہ پیدا ہو. تو اس حدیث میں حسن سلوک کا حکم دیا گیا. جانور ہو یا انسان، درخت ہو یا چرندے اور پرندے، اور مسئلہ کرنا، ہاتھ پیر کان کاٹنا جیسے جنگ میں یا کسی دشمن کو قتل کیے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور اسلام کی ایک خوبی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اب اس چیز کو فرقہ پرست طاقتیں ایک مائنس انداز میں پیش کریں گے کہ اسلام میں دیکھو قتل گاہیں ہیں، جانور ذبح کرنے کی یہ ہے وہ ہے. یہ جانور ذبح کرنا، یہ جانور کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے، دودھ کے لیے، گوشت کے لیے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی. اگر جانور نہ ذبح کیے جائیں تو جانتے کیا ہوگا؟ جن علاقوں میں پابندی لگی ہے وہاں کے مسلمان تو چھوڑے غیر مسلم بہت پریشان ہیں، کھیتیاں چر جا رہے ہیں. اور گائے کی ایکسپورٹ جو ہے آج بھی ہندوستان سے بیف کا ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور بڑی بڑی پارٹیاں، بڑے بڑے برہمن اس کے ٹھیکیدار ہیں. یہ جانوروں کے ذبیحے کے پابندی سیاسی لحاظ سے غیر مسلموں کے جو عام پبلک ہے جو حقیقت کو نہیں جانتی ان کو صرف متنفر کرنے کے لیے، ورنہ گوشت کا کاروبار باہر پہلے سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. لیکن عوام خوش ہے کہ چلو ان کا گوشت بند ہو گیا، ان کا جانور بند ہو گیا. عوام کو نہیں پتا کہ وہ بند ہوا ہے لیکن اس کا ڈبل ٹبل باہر جا رہا ہے. اور یہی بڑے بڑے لوگ لائسنس دے رہے ہیں، بڑے بڑے تاجر اس میں. یہ جین طبقہ جو اپنے تہواروں میں گوشت کی دکانیں بند کروا دیتا ہے، یہ ان میں کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، گوشت کے ایکسپورٹر ہیں. تو یہ دو رخا پن ہے. لیکن اسلام ایک دین ہے، حسن سلوک کی ہر حال میں تعلیم دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
حصہ والا معاملہ ہے. بیٹیوں کا حصہ وہ جب بعد میں جیسے بیٹے لوگ بانٹتے ہیں ویسے ہی بانٹنا ہے کہ اسے کبھی بھی دے دینا؟ جب بیٹوں کی وراثت بٹے گی تبھی بیٹیوں کی بھی بٹے گی وہی ٹائم نا. اسی ٹائم پہ. اسی لیے اب تو باپ بیٹوں کو بیٹیوں کو جمع کر کے اپنی جائیداد کی تفصیل بیان کر کے ایک پیپر بنا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو نافذ میرے مرنے کے بعد کرنا، لیکن یہ لے لو. ورنہ اولاد جو ہے نا، بیٹے بیٹیوں کو اتنا دباؤ میں رکھتے ہیں کہ وہ ہمت نہیں کرتی حق مانگنے کی اور محروم ہو جاتی ہے.